الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین هم فی صلاتهم خاشعون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل آقائے نامدار مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب روح فدا محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں درود و سلام کی ڈالی نشاور کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یعنی وہ لوگ جو نماز میں گڑ گڑاتے ہیں، خوف خدا سے لرزتے ہیں۔ محترم سامعین، میں نے جو اپنے تقریر کا موضوع بنایا ہے وہ نماز کی تاکید اور نماز پر کیسے پابند رہا جائے۔ جیسا کہ پچھلے جمعہ کو بھی میں نے عرض کیا تھا نماز کے تعلق سے کہ تمام امت مسلمہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو فرض عین قرار دیا ہے، جس کا چھوڑنا یقیناً گناہ کبیرہ ہے۔ محترم سامعین، آج ہماری عادتیں اور ہمارے جو انداز ہیں، جو اپنی زندگی بسر کرنے کا انداز ہے، لوگ سوچتے ہیں کہ سب سے پہلے نماز نہیں بلکہ سب سے پہلے کاروبار، پہلے بال بچوں کی دیکھ ریکھ، کھانے پینے کا انتظام، اس کے بعد وقت ملے تو نماز پڑھا جائے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر نماز فرض اس وجہ سے کیا تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی اور پکی محبت کریں، اور اپنے نمازوں کے ذریعے سے اپنے اسلام اور مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو مسلمان اور کافر کے درمیان فرق پیدا کرتی ہے۔ یعنی آپ جس شخص کو دیکھیے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، بس سمجھیے کہ وہی مسلمان ہے، باقی جسے دیکھیے نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو آپ اسے دوسرے چیز میں بھی گمان کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے کتنی وعیدیں فرمائی ہیں، اور قرآن شریف میں بھی بے نمازی کے تعلق سے جگہ جگہ وعیدیں آئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یعنی میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، جبکہ ہمارا حال، ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ کہاں تک پہنچ گیا ہے۔ آج ہم نمازوں سے کتنی دوری اختیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، آج ہم نماز سے کتنی دور ہو چکے ہیں کہ ہم کو اپنے آپ کو مسلمان کہنے میں بھی شرم آتی ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز ہم پر فرض قرار دیا تھا، آج اس سے ہم کتنی دور نظر آتے ہیں۔ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کے لیے فاتحہ تو دلاتے ہیں، محفلیں منعقد کرتے ہیں، دوسرے نفل نمازیں اور دوسری نفل عبادات بڑے ہی شوق و ذوق سے کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم مسلمانوں پر فرض عین قرار دیا ہے اس سے کتنی دور نظر آتے ہیں۔
حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز اکثر لوگ ہر جمعرات کو دلاتے ہیں، لیکن اسی غوث پاک وہی غوث پاک ہیں کہ آپ نمازیوں سے کتنی محبت کرتے ہیں اور بے نمازیوں کے تعلق سے آپ کی کتنی وعیدیں ہیں۔ آپ کا بیان ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی شخص اگر راستے سے جا رہا ہے اور سامنے سے اس کے ایک نجاست بھرا کتا یعنی نجاست آلود کتا اس کے سامنے سے آ رہا ہو اور دوسری طرف سے بے نمازی آ رہا ہو اور اسے بیچ درمیان سے نکلنا ہو، یعنی ان دونوں کے درمیان سے اسے گزرنا ہو، تو ایک نجاست بھرا آلود کتا جو بالکل مجسمہ طور پر آلودگی میں ڈوبا ہوا ہے، ناپاکی میں ڈوبا ہوا ہے، اس شخص کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی مسلمان ان دونوں کے درمیان سے گزر رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز وہ شخص وہ مسلمان کتے کی طرف اپنا کنارہ کرے اور بے نمازی سے دوری اختیار کرے، کیونکہ اگر اس کتے کی آلودگی اس کے جسم پر لگ جائے گی تو اسے تو دھویا جا سکتا ہے، اسے تو پاک و صاف کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر بے نمازی کی آلودگی اور اس کی نحوست اس کے جسم سے ٹکرا گئی تو کوئی دنیا کا کوئی ایسا پانی نہیں ہے جو اس بے نمازی کی نحوست جو اس کے بدن پر لگی ہوئی ہے اسے دھو سکے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم جس غوث پاک کا دامن تھامے ہوئے ہیں، جس غوث پاک کا اپنے آپ کو مرید کہہ رہے ہیں، جس غوث پاک کی ہم نیاز دلاتے ہیں، انہی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان ہے۔ سوچئے بے نمازی کتنی نحوست والا ہے کہ ایک نجاست آلود کتے کے کنارے سے گزر جانا بہتر ہے، لیکن اس بے نمازی کے کنارے سے گزرنا بہتر نہیں ہے۔ اب اس سے بڑی اور کیا وعید ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد بھی ہمارا یہ حال ہے کہ لوگ نمازوں سے اتنی دور نظر آتے ہیں، گھر گھر جا کے بلانا پڑتا ہے، اگر کسی طرح کسی کو کھینچ کے لایا جائے نماز کے لیے تو 2-4 وقت آتا ہے منہ دکھانے کے لیے، اس کے بعد پھر غائب ہو جاتا ہے۔ مسجدیں تو بہت ہیں لیکن نمازی کی کثرت نہیں ہے، مسجدوں کی کثرت ہے، مسجدیں بہت ہیں لیکن نمازی اتنے کم ہیں کہ ایک صف 2 صف ایک مسجد میں پورا ہونے سے ہمیشہ جو ہے باقی رہ جاتا ہے۔ چھوٹی مسجد ہو یا بڑی مسجد، مسلمانوں کا بڑا محلہ ہو یا چھوٹا محلہ، ہر مسجدوں کا یہی حال ہے۔ اکثر مساجد میں آپ دیکھیں گے کہ ایک صف سے دوسری صف بڑی مشکل سے پوری ہو پاتی ہے، اور اگر 4 وقت کی نمازوں میں مثلا ظہر، عصر اور مغرب، عشاء میں تو 1 سے 2 صفیں پوری ہو جاتی ہیں، لیکن فجر میں حال یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی تو مسجدوں کا یہ حال ہو جاتا ہے کسی مسجد کا کہ کسی کا انتظار کرنا پڑتا کہ کوئی شخص اور آ جائے تو با جماعت نماز فجر ادا کر لی جائے۔ ایسے حالات بن گئے ہیں کہ لوگ فجر نماز میں اتنی دوری اختیار کرتے ہیں، سو جاتے ہیں، غفلت کی نیند میں غفلت سے سو جاتے ہیں، جبکہ جس طرح دیگر نمازیں 4 وقت کی نمازیں یعنی ظہر، عصر، مغرب اور عشاء جس طرح ہمیں ادا کرنی ہے اسی طرح نماز فجر بھی ہم کو ادا کرنا ہے۔ اور کچھ لوگ تو عادت بنا لیتے ہیں کہ چلیے آج سو جاتے ہیں، نماز فجر نہیں ادا کریں گے، ظہر کی نماز آئے گی اس میں جا کر کے قضا کر لیں گے۔ قضا نماز کرنے والوں کے لیے بھی بہت سخت وعیدیں آئے ہیں۔ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا بروز محشر، اور اس میں نہ جانے کتنے سال تک اس قضا نماز کرنے والے شخص کو، جبکہ سورج سوا نیزی پر ہوگا اور زمین تانبے کی ہوگی، آسمان فولاد کا ہوگا یعنی لوہے کا ہوگا، اور اس شخص کو جو نمازیں قضا کرتے ہیں جان بوجھ کر کے ان کو اس کے نیچے گزارنا ہے۔ اب سوچئے بروز محشر وہ لوگ کیسے، ان کا حشر کیا ہوگا؟ جبکہ نماز سے دوری اختیار کرنے والوں کے لیے وعیدیں ہیں کہ بروز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کرے گا کہ آپ نے کتنی نمازیں پڑھی، کتنی نمازیں چھوڑی، اور اگر اپنی جوانی میں لوگوں نے نماز چھوڑ دی تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے روبرو اس کے سامنے آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ آپ کیسے جواب دیں گے
جبکہ بروز محشر کا حال یہ ہوگا کہ ماں اپنے بیٹے سے بھاگے گی، بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا، باپ اپنے بیٹے سے دوری اختیار کرے گا، دوست اپنے دوست سے دوری اختیار کرے گا۔ کیونکہ ایک شخص ایسا ہوگا جس کی نیکیاں کم پڑ جائیں گی، گناہ بڑھ جائیں گے۔ وہ سوچے گا کہ لاؤ میری والدہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے، لاؤ میں ان کے پاس جاؤں اور کچھ نیکیوں کا مطالبہ کروں، کچھ نیکیاں ان سے لے لوں تاکہ میرے گناہ کم ہو جائیں، نیکیاں بڑھ جائیں۔ لیکن قرآن شریف میں اس کا بھی بیان آیا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ ماں اپنے بیٹے سے بھاگے گی، باپ اپنے بیٹے سے بھاگے گا، بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اور دوست اپنے دوست سے بھاگے گا۔ کیوں؟ کہیں میرا دوست نیکیوں کا مطالبہ نہ کر دے، کہیں میرا بیٹا، ماں سوچے گی کہیں میرا بیٹا مجھ سے نیکیوں کا مطالبہ نہ کر دے۔ لوگ ایک دوسرے سے بھاگیں گے، کیوں بھاگیں گے؟ کہیں نیکیوں کا مطالبہ نہ کر دیں۔ آپ کی جو چند نیکیاں گھٹ جائیں گی اسی بنا پر آپ کو جہنم میں جانا پڑے گا، اور چند نیکیوں کو پورا کرنے کے لیے اس وقت آپ کا کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ اگر آپ کا کوئی چیز ساتھ دے گی تو نماز ہے، اگر آپ قبر میں جائیں گے تو وہی نماز دلہن کی شکل میں بن کے آئے گی، اور جب تمام آپ کے ساتھی آپ کو کفن دفن پہنانے کے بعد آپ کو سپرد خاک کر دیں گے، آپ کو قبر میں اتار دیں گے، تمام ساتھی، تمام جانثار، تمام آپ کے چاہنے والے آپ کو تن تنہا اس قبرستان کی قبر میں چھوڑ کر کے چلے جائیں گے۔ اس وقت آپ کا کوئی ساتھ دینے نہیں آئے گا، لیکن جب عذاب کا فرشتہ اتارا جائے گا آپ کی قبر میں تو آپ کی نماز دلہن کی شکل میں بن کر کے بیٹھی ہوگی اور گھونگھٹ کے آڑ میں ہوگی۔ جب عذاب کے فرشتے آپ کو عذاب دینا چاہیں گے تو اپنے گھونگھٹ کو ہٹائے گی اور کہے گی آج تیرا ساتھ تمام لوگ چھوڑ کر کے چلے گئے، لیکن تو نے دنیا میں تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے، اپنے تجارت کو، اپنے کام کو، اپنے بال بچوں کو، اپنے کاروبار کو، اپنے ضروری کام کو چھوڑ کر کے تو نے نماز ادا کیا تھا، آج تیرے قبر میں کوئی ساتھ دینے نہیں آیا ہے، اس وجہ سے میں دلہن کی شکل میں آج میں تیرا ساتھ دینے کے لیے آئی ہوں۔ نماز پکار کر کہے گی۔ سوچئے نماز سے دور رہنے والوں کے لیے کتنی وعیدیں ہیں، اور جو لوگ پابندی سے نماز ادا کرتے ہیں ان کے لیے کتنی بشارتیں ہیں، ان کے لیے کتنے اچھائیاں ہیں، ان کے لیے کتنے نیک کام ہیں، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی حدیث نبوی ہے۔ ایک شخص حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ میرے پاس ایک اونٹ ہے جو ہر وقت روتا رہتا ہے، ہر وقت گڑ گڑاتا ہے، ہر وقت آہو فغن کرتا ہے، نہ جانے اسے کیا دقت ہے، کیا پریشانی ہے، کیا تکلیف ہے۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس اونٹ کو میرے قریب لے کر کے آؤ۔ آخر روتا کیوں ہے؟ جب اونٹ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لایا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا اے اونٹ تو راتوں رات کیوں روتا رہتا ہے؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ کیا تیرا مالک تجھے دانا پانی نہیں دیتا؟ کیا تیرا مالک تیرے پیٹھ پر وزنی بوجھ ڈالتا ہے؟ کیا تیرا مالک تجھے آرام کرنے کا موقع نہیں دیتا؟ اونٹ عرض گزار ہوتا ہے، یا رسول اللہ مجھے کسی چیز کی کوئی تکلیف نہیں ہے، میرا مالک مجھے وقت پر کھانا پانی بھی دیتا ہے، مجھ سے زیادہ کام بھی نہیں لیتا ہے، مجھے آرام کرنے کے لیے وقت بھی دیتا ہے، اور میری ہر طرح سے خاطر بھی کرتا ہے، میری دیکھ بھال بھی کرتا ہے، مجھے کسی چیز کی تکلیف نہیں دیتا۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر تو راتوں رات کیوں روتا رہتا ہے؟ اتنا کیوں روتا ہے؟ اتنا آنسو کیوں بہاتا ہے؟ وہ اونٹ جو ایک جانور ہے، جو ایک جانور، انسان نہیں ایک جانور ہے، عرض گزار ہوتا ہے یا رسول اللہ میرا یہ مالک نماز عشاء پڑھے بغیر رات کو سو جاتا ہے،
اور جب رات میں یہ سوتا ہے تو اس کے بستر کے نیچے میں نے اپنی آنکھوں سے جہنم کی آگ کو جلتے ہوئے دیکھا ہے، اور جب میں اپنے مالک کے نیچے جہنم کی آگ جلتے ہوئے دیکھتا ہوں تو مجھے رونا آ جاتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ کیسا شخص ہے کہ غفلت کی نیند میں سو رہا ہے، نماز عشاء پڑھے بغیر سو جاتا ہے۔ میں اس وجہ سے روتا ہوں کہ کہیں اس پر عذاب مسلط ہے، کہیں یہی عذاب مجھ پر نہ مسلط ہو جائے۔ سوچئے ایک بے نمازی شخص سے ایک جانور کتنی دور بھاگتا ہے۔ نمازوں سے ہمیں کتنی محبت ہونی چاہیے، ہمیں کتنی عقیدت ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ تو ایسے نماز پڑھتے ہیں جیسے کہ مرغی کی چوچ، یعنی کچھ لوگوں کی عادت ایسی ہوتی ہے، اتنے فاسٹ اتنی تیزی میں نماز پڑھتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا کہ ان کی تسبیح کیسے پوری ہوتی ہے۔ رکوع میں گئے، آپ دیکھیں گے رکوع وانن فانن ترن، سجدے میں گئے، پہلا سجدہ دوسرا سجدہ، جبکہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور نماز پڑھنے کے لیے آپ کے سامنے گیا۔ نماز جب وہ ادا کرنے لگا اور جب نماز پوری کر کے نبی کے سامنے آیا تو حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری نماز پوری نہیں ہوئی، پھر سے نماز ادا کر۔ پھر گیا، پھر نماز پڑھا، پھر آیا، پھر آپ نے ارشاد فرمایا ابھی تیری نماز پوری نہیں ہوئی ہے۔ پھر یہاں تک کہ 2 3 4 مرتبہ ایسے کیا، آخر کار عرض گزار ہوا یا رسول اللہ، مجھے جتنا علم تھا، مجھے جس طرح نماز پڑھنی آتی تھی میں نے اس طرح ادا کیا، یا رسول اللہ آپ ہی ارشاد فرما دیں میں نماز کس طرح ادا کروں۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز اس طرح ادا کرو کہ جو قیام کرنے کا حکم ہے اس طرح قیام کرو، جس طرح رکوع کرنے کے لیے کہا گیا ہے اس طرح رکوع کیا کرو، اور جب رکوع سے اٹھو تو اپنے بدن کو اپنی پیٹھ کو سیدھی کر لیا کرو، اس کے بعد پھر سجدے میں جایا کرو، اور دونوں سجدوں کے درمیان جو جلسہ جس کو بولا جاتا ہے، بیٹھنے کو کہا جاتا ہے، اس میں آرام اور سکون سے بیٹھ کر کے اس کے بعد دوسرا سجدہ ادا کرو۔ کچھ لوگ تو اتنی تیزی سے نماز ادا کرتے ہیں، اتنی تیزی سے نماز ادا کرتے ہیں کہ جن کا طریقہ اچھے اور شرعاً اور شرع کے طور پر ادا کرتے ہیں جو لوگ نماز، ان کے مقابل میں ان کی نمازیں جب تک ان کی 1 رکعت پوری ہوگی ان کی 4 رکعت پوری ہو جاتی ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نماز آپ اگر پڑھ رہے ہیں تو اس طرح ادا کریں جس طرح نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اگر آپ کو علم نہیں ہے تو آپ کسی بھی عالم کی طرف رجوع کر سکتے ہیں اور کسی بھی عالم سے جانکاری لے سکتے ہیں نماز کے تعلق سے بھی۔ نماز کے تعلق سے خاص کر کے میں ان کے لیے اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ جو حضرات نماز ادا کرتے ہیں پابندی سے لیکن نماز فجر میں غفلت کی نیند سو جاتے ہیں، اکثر شکایتیں ملتی ہیں، اکثر مساجد کا یہی حال ہے کہ نماز فجر میں لوگوں کی تعداد بہت ہی کم ہو جاتی ہے۔ اگر دیگر اوقات میں 2 3 4 صفحے پوری ہو جاتی ہیں تو نماز فجر میں بہت مشکل سے آدھی سب پوری ہوتی ہے، جبکہ جس طرح اور نمازیں دیگر اوقات کی نمازیں آپ پر فرض ہیں اسی طرح نماز فجر بھی آپ پر فرض ہے، اور نماز فجر اگر آپ نے نیند کی وجہ سے غفلت کی وجہ سے آپ نے قضا کر دی تو جان لیجئے آپ نے گناہ کبیرہ کیا ہے، اور گناہ کبیرہ ایسا گناہ ہے کہ اگر آپ نے نماز فجر کی قضا نماز ظہر میں ادا کر لی تو صرف ادا کرنے سے آپ کی سبکدوشی نہیں ہوگی بلکہ آپ کو قضا نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرنا پڑے گا اور پھر وعدہ بھی کرنا پڑے گا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ آج میری نماز فجر غفلت کی وجہ سے قضا ہو گئی تھی، میں نے ادا کر لیا ہے، اسے تو مجھے میرے لیے معاف فرما دے، اور آئندہ انشاءاللہ ایسی نماز فجر قضا نہیں ہوگی۔ اس طرح ادا کرنا ہوگا اور اس طرح توبہ کرنی ہوگی، تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو آپ کی توبہ کو قبول کر لے گا اور آپ کی وہ قضا نمازیں جو آپ نے ادا کی ہیں اگر چاہے تو قبول کر لے گا اور اپنی بارگاہ میں مقبولیت کا درجہ عطا کرے گا۔ اس کے علاوہ بہت سی حدیثیں قرآن شریف میں تو نماز کی بہت سی وعیدیں آئی ہیں۔ پلصراط پر بروز محشر آپ کے لیے جب آپ پلصراط پر گزریں گے تو نماز آپ کا اس طرح ساتھ دے گی جس طرح ایک نور ساتھ دیتا ہے،
نور کی شکل میں نماز آپ کا وہاں پر بھی ساتھ دے گی۔ محترم سامعین، میری آپ سے مؤدبانہ یہی گزارش ہے کہ جو حضرات نماز سے بہت دور ہیں اور جو نماز سے بہت ہی دوری اختیار کرتے ہیں، نماز ان پر گراں گزرتی ہے، تو آپ تمامی حضرات عہد کر لیں کہ انشاءاللہ العزیز ہم ہمیشہ نمازوں کے پابند رہیں گے، اور جس طرح نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اسی طور طریقے پر نماز ادا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہم تمامی مسلمانوں کو سچا پکا نمازی بنائے اور نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمامی مسلمانوں کے جائز تمناؤں نیک ارادوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمامی مسلمانوں کو ہمیشہ سچ بولنے اور جھوٹ سے پرہیز کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان ہے، سماعت کر لیں۔ محلہ رسول نگر میں جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم تھا، پچھلے سال اس مسجد کی تعمیری کام جاری تھا اور تعمیری کام کچھ ہو چکا ہے، یعنی اس قابل ہو گیا ہے کہ اس میں نماز ادا کر لی جائے۔ خاص کر کے یہ پیغام ان لوگوں کے لیے ہے جو محلہ رسول نگر میں رہتے ہیں، وہاں کی مسجد میں 5 وقتہ نماز با جماعت قائم ہو چکی ہے۔ آپ تمامی حضرات جو اس مسجد کے اطراف میں رہتے ہیں، آپ تمامی حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ تمامی حضرات وہاں 5 وقت با نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس مسجد میں نماز پابندی